دوستو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ دنیا کے مشہور اور کامیاب لوگوں کی کہانیاں اکثر حیران کن ہوتی ہیں، چاہے وہ غربت کا مقابلہ کر کے آئے ہوں یا پھر ظلم و ستم کا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کس طرح ایک مفلسی کی زندگی گزارنے سے اپنے خواب کو پورا کرتے ہوئے ملک کے طاقتور ترین انسان بنے، اور کیسے ان کو ایک نیم مردہ عورت نے جنم دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید بتائیں گے کہ روس کے صدر کے پاس اس وقت کتنی دولت ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ دوستو یہ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ ہے کہ جب روس سے تعلق رکھنے والے ولادیمیر نامی ایک رضاکار فوجی جوان کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ ایک فوجی دستے کے ساتھ مل کر سینٹ پیٹرز برگ کے نواح میں ریلوے لائن اور پل تباہ کر دیں تاکہ جرمن افواج کی پیش قدمی روکی جا سکے۔ اس طرح ایک دن جنگل میں جرمن فوجی اس دستے کا تعاقب کر رہے تھے کہ اس دستے کے 28 فوجیوں میں سے 24 نوجوان جرمن فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں ولادیمیر صرف اس لیے بچ گیا کیونکہ اس نے خود کو ایک دلدل میں چھپا لیا تھا اور وہ کئی گھنٹے تک اس کیچڑ میں سر سے پاؤں تک غرق رہا، جبکہ سانس لینے کے لیے اس نے ایک سرکنڈے کی نلکی کو اپنے منہ سے لگا رکھا تھا، جبکہ دوسرا سرا دلدل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ولادیمیر اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ جرمن فوجی اس سے محض چند قدم کے فاصلے سے گزر رہے تھے اور وہ جاسوس کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بالکل صاف سن رہا تھا، لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ میں یہاں سے بچ نکلا۔ مگر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر دوران جنگ ایک گرنیڈ اس کے بالکل قریب پھٹا، لیکن اس کی زندگی تھی کہ یہ ایک مرتبہ پھر موت کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گرنیڈ کے ٹکڑے اس کی ٹانگ میں گھس گئے، جس کے بعد کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھی نے اس کو ایک اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس کی جان بچا لی، لیکن گرنیڈ کے کچھ ٹکڑے اس کی ٹانگ میں ہمیشہ کے لیے رہ گئے، کیونکہ ان کو نکالنے کے لیے ٹانگ کے مسلز بھی کٹ سکتے تھے، لہٰذا ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ اس صورتحال کے کافی مہینوں کے بعد اس فوجی رضاکار ولادیمیر کو گھر جانے کی چھٹی مل گئی، اور جب وہ اپنے گھر کے قریبی سڑک پر پہنچا تو اس نے وہاں پر ایک فوجی گاڑی کھڑی دیکھی جس میں مردہ لوگوں کو رکھا جا رہا تھا، جن کو دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ دشمن نے اس کے آنے سے پہلے اس کے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ گاڑی میں رکھی جانے والی ان لاشوں کو اجتماعی قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ فوجی لاشوں کے سامنے مبہوت کھڑا ہوا تھا تاکہ ان کو آخری نظر دیکھ سکے کہ اچانک اس کی نظر ان جوتوں پر پڑی جو اس نے اپنی بیوی کے لیے مدتوں پہلے خریدے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا تاکہ اپنی بیوی کی حالت معلوم کر سکے، لیکن وہ آدھے راستے سے واپس پلٹ آیا۔ وہ ٹرک میں پڑی لاشوں کو ہٹاتا ہوا اس جوتے والی لاش تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی بیوی ماریا کی لاش ہے۔ اس سخت صدمے کے بعد فوجی نے اپنی بیوی کی لاش کو اجتماعی قبر میں دفن کرنے سے منع کر دیا اور لاش کو گاڑی سے اتارنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اسے صحیح طریقے سے الگ دفن کر سکے۔ لاش کو گاڑی سے اتارتے وقت پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہے، جس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا جہاں پر اس کا درست طریقے سے علاج کیا گیا اور اس کی بیوی کو دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس حادثے کے کچھ سالوں بعد 7 اکتوبر سن 1952 کو اس فوجی کی بیوی ماریا، جو کہ زندہ دفن ہونے جا رہی تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام ولادیمیر پیوٹن رکھا گیا، جو کہ آج روس کا سب سے طاقتور صدر ہے اور پوری دنیا کے چالاک، ذہین اور امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس حادثے کے بعد یہ خاندان اس جگہ کو چھوڑ کر ایک انتہائی پسماندہ علاقے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، اور حیرت انگیز طور پر نئی جگہ پر پیوٹن کا سارا کنبہ ایک ہی کمرے میں مقیم تھا، اور یہاں ان کا بچپن تنگ و تاریک گلیوں میں چوہوں کا تعاقب کرتے گزرا، یہاں تک کہ وہ جس عمارت میں مقیم تھے اس میں صاف پانی، غسل خانے اور حتیٰ کہ ٹوائلٹ کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ پیوٹن اپنے دادا سپیریدون پیوٹن سے بہت متاثر تھے، جو سوویت روس کے عظیم ترین قائدین لینن اور اسٹالن کے پاس ماہر باورچی کے طور پر کام کرتے رہے۔ پیوٹن بچپن سے ہی لڑائی جھگڑے کی طرف مائل رہے اور لڑکپن میں ہی انہیں دنگا فساد کے جرم میں بچوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے باکسنگ اور جوڈو کراٹے کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی، اور پھر مارشل آرٹ ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن گیا۔ اگرچہ ان کا قد صرف 5 فٹ 7 انچ ہے، لیکن وہ آج بھی مارشل آرٹ کی ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ اپنے سے کئی گنا بڑی جسامت کے شخص کو بھی زیر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے 1970 میں لینن گراڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 5 سال بعد قانون کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد 22 سال کی عمر میں
वो रूसी खुफिया एजेंसी के जीबी में भर्ती हुए और अगले 16 साल तक उस एजेंसी में फराइज सरंजाम देते रहे। वो केजीबी में अपने ओहदे को ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का नाम देते थे, लेकिन दर हकीकत वो क्या काम करते थे ये किसी को मालूम नहीं। प्यूटन के बारे में मशहूर है कि वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, पुरतशद्दुद हालात से बिल्कुल नहीं घबराते और बदतरीन हालात में भी अपने हवास पर काबू रखते हैं। वो लोगों को कंट्रोल करने के फन में भी महारत रखते हैं। इन्हीं खसूसियात की बिना पर वो रूसी खुफिया एजेंसी में तेजी से तरक्की पाते गए, जबकि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें जासूसी के लिए जर्मनी भेजा गया, जहां 5 साल तक जासूसी करने के बाद वो 1999 में रूस वापस आए और एक दफा फिर इल्मी शोबे से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अपनी पीएचडी के थीसिस में यह तजवीज दी कि रूस को मुआशी कामयाबी के लिए अपनी तवानाई के जराए को भ्रुए कार लाना होगा। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद उन्होंने सियासत का रुख किया और इस मैदान में भी हैरान कुन कामयाबी हासिल की। 1999 में सदर बोरिस येल्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, जिसके बाद वो 2 दफा सदर मुंतखब हुए, जबकि एक दफा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फराइज सरंजाम दिए और इसके बाद तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए। और याद रहे कि वो इस ख्याल का पहले इजहार कर चुके हैं कि वो चौथी दफा भी सदर बनना पसंद करेंगे। पुतिन ने 1983 में साबका एयर होस्टेस लिडमेला से शादी की, लेकिन 2014 में उनके दरमियान अलैदगी हो गई। इनकी 2 बेटियां मारिया और कतरीना हैं, जिन्हें दुनिया की नजरों से तकरीबन खुफिया रखा गया है और मीडिया में कभी कभार ही उनका तज़किरा मिलता है। मुसन्निफ मार्टिन काटूसा कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन कभी भी जज्बाती फैसला नहीं करते, हमेशा फौजी अंदाज में सोचते हैं और ठंडे दिमाग के साथ गैर जज्बाती फैसला करते हैं, जबकि इन्हें जाती तौर पर जानने वाले कहते हैं कि इनसे दूर रहना और इन्हें कभी ना छेड़ना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। नाज़रीन ग्रामी, पुतिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, लेकिन इनकी दौलत खुफिया रखी गई है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि व्लादिमीर पुतिन की दौलत 220 अरब डॉलर यानी तकरीबन 220 खरब रुपए से भी ज्यादा है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि व्लादिमीर पुतिन फोर्ब्स की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में जगह क्यों नहीं ले पाते। इसका जवाब 2015 में फोर्ब्स दे चुका है कि वो शख्सियात के असासों बशमूल पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों में उनके हिस्से, रियल स्टेट, इनकी मिल्कियत, जहाजों, आर्ट और कैश को मद्देनजर रखते हुए ये फहरिस्त तरतीब देता है, जिसमें जेफ बेजोस सर फहरिस्त आते हैं। फोर्ब्स का कहना था कि वो उन मुतलिकुल अनान हुक्मरानों को इस फहरिस्त में शामिल नहीं करता जो अपने ओहदे को दौलत के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। CNN से गुफ्तगू करते हुए रूस के मुसन्निफ और साबिक फंड मैनेजर बिल ब्राउडर का भी कहना था कि मुझे यकीन है कि पुतिन की दौलत 200 अरब डॉलर से ज्यादा है, क्योंकि पुतिन के 17 साल दौरे इक्तिदार में मुल्क ने जो दौलत कमाई है और उसमें से जो दौलत स्कूलों, सड़कों और अस्पतालों वगैरह पर खर्च की गई, वो जायदाद और मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से की खरीद में इस्तेमाल हुई और इसका बहुत बड़ा हिस्सा स्विस बैंकों में पड़ा है। इन जायदादों और बैंक अकाउंट्स का इंतजाम और इंसराम पुतिन और इनके करीबी दोस्तों के हाथ में है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।